خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی بچوں کی صحت کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرنا چاہتی ہے، جس سے معلومات حاصل کر کے آپ اپنی فیملی کی صحت کو، اپنے بچوں کی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں اور بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ یورینری ٹریکٹ انفیکشن کے بارے میں ہم نے ایک مضمون آپ کی سماعت کے لیے پیش کیا۔ مزید معلومات آپ کی سماعت کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یورینری ٹریکٹ انفیکشن یعنی کہ پیشاب اور گردے کے انفیکشن جو ہیں، ان کے اندر رسک فیکٹر کیا ہیں، کس وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے، ینگ بچوں میں، چھوٹے بچوں میں انفیکشن ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ان میں ایب نارملٹی ہو، یعنی کہ نظام کے اندر ایب نارملٹی ہو، پیدائشی طور پر کوئی نقص آلریڈی موجود ہو، گردے میں نقص ہو، یا یوریٹر میں نقص ہو، یا بلیڈر میں نقص ہو، یا یورتھرا میں کوئی نقص ہو، تو اس کی وجہ سے انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ یورینری فلو میں، پیشاب کے فلو میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس میں میل فارم کڈنی بھی آ جاتا ہے، یا بلاکیج جو ہے کسی اور وجہ سے پیشاب کی نالی کے اندر موجود ہو۔ بلاکیج جو ہے اسٹون کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے ہمارے جیسے کنٹریز میں اسٹون پیدا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ گرمی زیادہ پڑتی ہے، پانی کم پیا جاتا ہے، اور پانی کے اندر سالٹ بھی کافی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے جیسے ملکوں میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اور یہ جو ہے نا، یہ اسٹون بیلٹ کہلاتے ہیں، جس میں کڈنی اسٹون بننے کے چانسز بہت ہوتے ہیں۔ اسی طرح کڈنی میں یا بلیڈر میں اسٹون بن جاتا ہے، وہ بھی رکاوٹ پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ سیکنڈ جو آج وجہ ہے، وہ ہے ایب نارمل بیک ورڈ فلو ریفلیکس، جو کہ پیچھے کی طرف پیشاب کے جانے کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی کہ پیشاب اوپر سے نیچے آتا ہے، مگر بعض دفعہ بلیڈر سے یوریٹر میں دوبارہ واپس چلا جاتا ہے، اور اس طرح جو ہے بلیڈر میں اگر انفیکشن موجود ہے تو یوریٹر کے ذریعے کڈنی میں پہنچ سکتا ہے۔ اس کو ویزیکو یوریٹرل ریفلیکس بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ مثانے سے یوریٹر میں ریفلیکس۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ کڈنی سے جب یورین بنتا ہے، جو پیشاب بنتا ہے، وہ یوریٹر کے ذریعے مثانے میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا ایک والو سا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیک ورڈ نہیں جا سکتا، مگر بعض کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ریفلیکس پیدا ہو جاتی ہے، جسے وہ ویزیکو یوریٹرل ریفلیکس کہا جاتا ہے، اور یہ کچھ بچوں میں پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہے۔ 30 سے 50% بچے جو ہے انفیکشن کا اسی وجہ سے شکار ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ پیدائشی طور پر یہ نقص موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے یورینری ٹریکٹ انفیکشن، پیشاب کے انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر پور ٹوائلٹ اور ہائیجین ہیبٹ، یعنی کہ جو وجوہات ہیں ہائیجین، یعنی بیڈ ہائیجین کی وجہ سے، یا صحیح طور پر ٹوائلٹ کے استعمال نہیں بچوں کو آتا، اس کی وجہ سے جو فیکل میٹر ہے وہ اگلے حصے میں، یعنی کہ پیشاب کی نالی کی تک پھیل جاتا ہے، اور وہ انفیکشن جو ہے وہ پیشاب کی نالی کے ذریعے مثانے میں پہنچ جاتا ہے اور کڈنی میں پہنچ جاتا ہے۔ چوتھی وجہ جو ہے نا، فورتھ جو ہے، یوز آف ببل باتھ اور سوپ، یعنی کہ جو صابن اور ببل باتھ استعمال کیے جاتے ہیں، اس سے بعض بچوں کو الرجی ہوتی ہے، اور وہ یوریتھرا کو اریٹیٹ کر کے وہاں پر انفلیمیشن کاز کر دیتا ہے، صابن اور ببل باتھ۔ اس کی وجہ سے وہ جگہ جو ہے انجر ہو جاتی ہے، وہ جگہ جو ہے اس سے جراثیم جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں مثانے میں، اور مثانے میں داخل ہو کے کڈنی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ بعض دفعہ یہ کہ فیملی ہسٹری بھی ہوتی ہے۔ فیملی ہسٹری یعنی کہ
ख़ानदानी ہسٹری ہوتی ہے یورینری ٹریکٹ انفیکشن کی، اس وجہ سے بھی بچوں میں انفیکشن کی پیدا ہونے کے زیادہ رجحانات ہوتے ہیں۔ یورینری ٹریکٹ انفیکشن جو ہے بہت اچھی طرح جو ہے علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس کی صحیح ڈائگنوسس اور ارلی ڈائگنوسس اور ارلی اس کو کیچ کیا جائے، اور اس کو ڈائگنوس کرنے کے بعد صحیح طرح یہ معلوم کیا جائے کہ کون سے بیکٹیریا جو ہیں وہ انفیکشن پیدا کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کو صحیح طرح نہیں ڈائگنوس کیا گیا، تشخیص نہیں کی گئی، تو 6 سال سے کم بچوں کے اندر بہت جلدی کڈنی ڈیمیج کے چانسز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کڈنی کے فنکشن جو ہیں، کڈنی کے جو نظام ہیں وہ خراب ہو جاتا ہے، اور بچہ جو ہے کڈنی فیلیور میں بھی جا سکتا ہے، اور بعض دفعہ جو ہے بچے کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے کڈنی کے مسائل کی وجہ سے، کیونکہ کڈنی فیلیور کے اندر تو پھر مسائل یہ ہو جاتے ہیں کہ اس کی علاج ایک اسٹیج کے اوپر ہو سکتا ہے اور ایک اسٹیج پہ بالکل نہیں ہو سکتا، تو ان کنڈیشن کے اندر تو رینل ٹرانسپلانٹ ہی کیا جا سکتا ہے، ویسے ٹھیک ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جلد سے جلد ڈائگنوس کر کے رینل انفیکشن کو، کڈنی کے انفیکشن کو دور کیا جائے اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے، اور کنٹرول کرنے کے بعد، انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے بعد بھی پریکاشنز اور احتیاط ضروری ہے، جو کہ بچے کو مزید دوبارہ انفیکشن ہونے سے بچا سکتی ہے۔